بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل جو بحث بیان کی گئی تھی اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوف تعلیف، تنافر کلمات اور تاقید سے خالی ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب کے سب فصیح ہوں۔ ذوف کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے تنافر کے بارے میں، اور پھر اس کی تاقید کی دو قسمیں بیان کی گئیں، تاقید لفظی اور تاقید معنوی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا، اب یہاں قیلہ کے ذریعے پیش کر رہے ہیں ایک قول۔ قیلہ کے ذریعے جہاں پر بھی پیش کیا تھا اس قول کے اندر کچھ نہ کچھ ذوف ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فصیح کب بنے گا کہ وہ ذوف تعلیف، تنافر حروف اور تاقید سے خالی ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک یہ بھی شرط لگاؤ کہ کثرت تکرار سے بھی خالی ہو، تتابع اضافات سے بھی خالی ہو۔ کیا ہو؟ چاہے وہ کثرت تکرار چاہے وہ اسم کی صورت میں ہوتی ہو یا کثرت تکرار ضمیر کے ساتھ ہوتی ہو، کسی بھی اسم کی طرف بار بار ضمیریں لوٹ رہی ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فصاحت سے گر جائے گا، فصاحت سے گر جائے گا۔ تو اب فرماتے ہیں قیلہ ومن کثرت التکرار، اور کہا گیا ہے کہ کثرت تکرار سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، کس کے لیے؟ کلام کے فصیح ہونے کے لیے۔ وتتابع الاضافات، اور تتابع اضافات یعنی لگاتار پے در پہ کوئی اضافت ہو رہی ہے جملہ اسموں کی، تو اس سے بھی خالی ہونا ضروری ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دو چیزوں سے خالی ہونا بھی ضروری ہے، ایک تو کثرت تکرار سے خالی ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لگاتار اضافتوں سے پے در پہ اضافتیں آ جائیں ان سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، تبھی وہ کلام فصیح بنے گا۔ جیسے پہلے کی مثال انہوں نے دی صبوح لہا منہا علیہا شواہد، یہاں پر انہوں نے ایک شعر بیان کیا ہے، ایک اس شعر کا جو ہے وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صبوح لہا منہا علیہا شواہد، یعنی گھوڑے کی صفت بیان کی ہے اس نے، ابو طیب نے، احمد متنبی نے ایک گھوڑے کی صفت بیان کی ہے کہ وہ تُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، وہ میری ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل میں مدد کرتا ہے، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی میں میری مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آیا وَصَبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا تَبُولُ شواہد، یعنی اس گھوڑے کے لیے، صبوح لہا اس گھوڑے کے لیے، صبوح مانے فرسن حسن علد، ایسا گھوڑا ہے جو دوڑنے میں بہت اچھا ہے، جو اپنے سوار کو تھکاتا بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ پانی پر تیر رہا ہے۔ یعنی اس گھوڑے کے لیے لہا علیہا منہا شواہد، ای ان لہا من نفسہا، یعنی اس گھوڑے کے لیے اس کی ذات میں کچھ ایسی علامتیں ہیں، شواہد جو اس کی شرافت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے وہ حاشیے سے آپ دیکھیے، صبوح ای فرسن حسنۃ، ایسا حسین و جمیل عمدہ گھوڑا ہے جو تیز دوڑتا ہے، لہا منہا علیہ شواہد، یعنی ان لہا یعنی اس گھوڑے کے لیے، من نفسہا اس کی ذات میں علامت، ایسی علامتیں تدل علی شرافتیہ جو کیا کرتی ہیں؟ شرافت بات کرتی ہیں۔ سنا گیا نہیں؟ تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ شبوح لہا منہا علیہ شواہد، یعنی اس گھوڑے کے لیے اس کی ذات کے اندر ایسی علامتیں ہیں جو اس کی شرافت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کتنی ہے، کثرت تکرار ہے۔ صبوح پہلے اس میں ظاہر آیا، لہا اس کے اندر ایک ضمیر پھر اس کی طرح لوٹ رہی ہے، منہا میں ایک ضمیر پھر علیہا پھر ایک ضمیر، تو یہ جو ہیں کتنی؟ 3 ضمیریں آ گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافت، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ تکرار کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دوسری مرتبہ ذکر کر دینا، اور کثرت اس کی کب ہوتی ہے؟ تیسری مرتبہ ذکر کر دینا۔ کیا بولے؟ تکرار کب ہوتی ہے؟ ایک شے کو 2 مکرر ذکر کرنا، اور کثرت کب ہوگی؟ 3 بار ذکر کرنا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ
کثرت تکرار سے خالی ہونا ضروری ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے دیا کہ سبوح لہا منہا علیہ شواہد، یہاں ایک اسم کی طرف 3 ضمیریں آ گئی، اس وجہ سے یہ کلام فصاحت سے گر گیا. اور کیا ہے، کیسے تتابع اضافات سے خالی ہونا چاہیے، بار بار کسی چیز کی اضافتوں سے بھی خالی ہونا چاہیے. کوئی اسم ہے اور اس کی اضافت یعنی مضاف 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 تقریباً ایسے ہو گئے، اس طرح کی اضافت سے بھی خالی ہونا چاہیے. جیسے کہ شاعر نے ایک شعر پیش کیا ہے، کہا ہے کہ قول ہے عبد الصمد بن منصور کا ایک شعر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مست ہو گیا ہے بالکل، اور وہ ایک ویران میں جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے کبوتری تو جو ہے بنجر اور ریتیلے بلند علاقے کی کبوتری، تو گاتی جا کیونکہ میری جو محبوبہ ہے سعاد تجھے وہ دیکھ رہی ہے اور تیرے گیت کو سن رہی ہے. کیا ہے، یا حمامتا جرا حومت الجندلی استعی. اس کے سب کے دیکھیں ترجمے میں دیکھ لیں. جرا معنی ہوتا ہے ریتیلی پتھریلی زمین، صحیح ہے. حومت معنی ہوتا ہے ٹیلا، اور جندل معنی بھی پھر پتھریلی زمین ہوتا ہے. تو یا حمامتا، یا حذف ہے یہاں پر، اس لیے منادہ محذوف. منادہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، اور مضاف ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں جی. تو اے کیا کہیں گے، تربی فی صوتی کا، اپنی صوت میں آواز میں گنگناتی رہے. اے ریتیلے اور پتھریلے اور بلند ٹیلے کی کبوتری، اس جعی تو کیا کرتی رہے، گنگناتی رہے. اب یہاں پر اس کا وہ پہلا مصرع دوسرا مصرع یہاں پر موجود نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. اور دوسرا مصرع اس کا جو بنتا ہے اس والے کا تو تھا وَتُسْعِدُونِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، اور اس کا جو ہے مصرع یا حمامة جرعا حومة الجندل ازعی فأنتی بمرع من سعادی و مسمعی. فأنتی بمرع من سعادی و مسمعی، کہ تو ایسی جگہ میں جہاں سعاد تجھے سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. یہاں پر محل استشہاد کیا ہے، کثرت تتابع اضافات، کہ حمامت کی اضافت کی گئی جرا کی طرف، جرا کی اضافت کی گئی حومت کی طرف، اور حومت کی اضافت کی گئی جندل کی طرف. یہاں پر کیا ہو گئی، تتابع اضافات، اضافتیں ہو گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کثرت اضافات جو ہیں یہ بھی کلام کے اندر کیا کر دیتی ہے، خلل پیدا کرتی ہے. کلام جو ہے اس کے اندر سے مصنف فرماتے ہیں فی نظر، اس کے اندر کیا ہے، نظر ہے. جب ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات، کیا کہہ چکے ہیں کہ یہ قید کو الگ سے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں اگر وہ زبان پر ثقیل ہو جا رہا ہے وہ کلام بولنے میں، تو وہ وہاں پر پہلے سے اس کے اندر تنافر پا لیا گیا. اگر بولنے میں اگر اس کے کیا ہو رہی ہے، ثقالت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ تنافر کے اندر پہلے سے ہی چلا گیا. یہاں تتابع اضافات اور کثرت تکرار کے الگ سے قید لانے کی حاجت نہیں ہے. اس لیے آپ کے اس قول کے اندر کیا ہے، نظر ہے، یہ الگ کیسے حاجت نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ یہ حاجت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ لگائیں کہ جب وہ کلام ثقالت اور ناپسندیدگی سے محفوظ ہے، اگرچہ اس کے اندر تتابع اضافات ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر کثرت تکرار ہو رہی ہے، تو ایسا کلام غیر فصیح نہیں ہوتا بلکہ فصیح ہوتا ہے. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں قرآن پاک میں ہیں جہاں پسندیدگی آ گئی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور پھر ہے ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا. یہاں ساری اضافات کی مثالیں ہیں، یہاں ساری ضمیریں آ رہی ہیں، ایک ہی طرف لوٹ رہی ہیں. اب اگر آپ کہیں گے غیر فصیح ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کے اندر ایسی بے شمار مثالیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کلام جو ہوگا غیر فصیح ہوگا کہ اگر جس کے اندر بولنے میں زبان پر کیا ہو ثقل پیدا ہوتا ہو، جس کے اندر، اس کلام کو کہیں گے کثرت تکرار کی وجہ سے، کثرت تتابع اضافت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، غیر فصیح ہو گیا. ورنہ اگر جس کی وجہ سے زبان پر ثقل پیدا نہ ہو، کوئی ناپسندیدگی نہ ہو، ورنہ ایسا کلام تو لطیف اور خوبی والا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں. صحیح ہے، ہو گئے 2 لائنوں میں ہو گیا ٹائم. چلیں پھر کل پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.